بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میقات دوم کی اردو کی تیسری ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹا آج کی ویڈیو میں ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مشق کے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات کے جوابات تحریر کیے تھے اور ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی تحریر کیے تھے۔ امید ہے بیٹا کہ آپ روز کا کام روز کر رہے ہوں گے اپنے والدین کی نگرانی میں، اور اب تک آپ نے ابتدائی 2 سرے ورک یعنی ٹائٹل پیجز کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی تحریر کر لیے ہوں گے اور بتائے گئے ابتدائی 6 سوالات کے جوابات بھی تحریر کر لیے ہوں گے۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 2 دیکھیے، نظم ہوا۔ سوال نمبر 2 ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 58 نظم ہوا کی مشق کے تحت سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 جو اس سے قبل بھی آپ ماشاءاللہ مکمل کر چکے ہیں اسی طرز کا سوال ہے۔ دیے گئے مصرعوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ یہاں نظم سے ہی منتخب چند مصرے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کر کے مکمل کرنا ہے، یعنی ان خالی جگہوں کو آپ مکمل کریں گے۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں بیٹا۔ تیسرا سوال ہے درست لفظ پر درست کا نشان لگائیے، یعنی درست لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں بھی آپ کو مصرعیں مکمل کرنے ہیں مگر درست لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ دونوں سوالات تقریباً یکساں ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں نے ایک بات کی وضاحت کی تھی بیٹا کہ آپ کی آسانی کے لیے اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ خالی جگہیں اور صحیح غلط کے طرز کے سوالات، اسی طرح کثیر الانتخابی سوالات اب آپ کاپی میں تحریر نہیں کریں گے، البتہ کتاب میں ضرور انہیں مکمل کر لیں گے جو چیک بھی کیے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو سوال نمبر 2 آپ نظم پڑھ چکے ہیں، آپ خود ہی مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور سوال نمبر 3 بھی بالکل اسی طرز پر آپ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں کہ سوال نمبر 2 اور 3 اب کاپی میں تحریر نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کتاب میں آپ اسے مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 59 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، جہاں سوال نمبر 4 ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 59 آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کتاب بھی اس وقت آپ کے پاس ہی موجود ہوگی، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں بیٹا۔ یہ جو آپ کو سوال نمبر 5 نظر آ رہا ہے یہ دراصل مس پرنٹ لگتا ہے بظاہر، یہ سوال نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دراصل اس مشق کا چوتھا سوال ہے، اور سوال نمبر 6 جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل 5واں سوال ہے، اور سوال نمبر 7 جو ہے یہ 6واں سوال ہے، اور سوال نمبر 8 7واں سوال ہے۔ دراصل یہ مشق کل 7 سوالات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے بیٹا کہ یہ مشق کل 7 سوالات پر مشتمل ہے۔ نمبرات کے غلط اندراج کی وجہ سے آپ کو 8 سوالات نظر آ رہے ہیں۔ بیٹا سوال نمبر 5 جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ اگر سوال کے تحت الفاظ کے معنی پوچھے گئے ہیں تو آپ ان الفاظ کے معنی دوبارہ تحریر نہیں کریں گے، البتہ الفاظ معنی کے ذیل میں ہی انہیں ابتداً تحریر کر لیا جائے گا، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے واضح بھی کر دیا تھا۔ البتہ میں آپ کو ایک نظر اور وہ کاپی دکھا دیتا ہوں جس طرز پہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ جی بیٹا الفاظ معنی ایک دفعہ پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ الفاظ معنی حصہ فرہنگ کے ہی صرف کاپی میں تحریر کیے جائیں گے، البتہ اگر کسی سوال کے ذیل میں الفاظ کے معنی پوچھے گئے ہیں تو آپ صرف وہ الفاظ تحریر کریں گے
حصے فرہنگ کے الفاظ معانی کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ یہاں آپ کو تحریر شدہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا سوال نمبر 5 میں پوچھے گئے الفاظ سرگوشیاں، وصف، لطیف، کیفیت، جاندار اور گمسم جو یہاں آپ کو بالترتیب لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرگوشیاں کرنا یعنی کان میں بات کہنا، آہستہ سے کوئی بات کہنا۔ وصف کسی خوبی یا اچھائی کو کہا جاتا ہے۔ لطیف نرم و ملائم کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہلکے چیز کو بھی کہا جاتا ہے، بے وزن یا کم وزن چیز کو بھی لطیف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کیفیت حالت کو کہا جاتا ہے۔ جاندار ذی روح جاندار کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے جان رکھنے والا۔ گمسم کا مطلب ہوتا ہے چپ چاپ یا بالکل خاموش۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ سوال نمبر 5 کا جواب بھی اپنی کاپی میں تحریر نہیں کریں گے اگر آپ ابتداءً الفاظ معانی کے ساتھ ساتھ تحریر کر چکے ہیں تو، اور اگر آپ نے تحریر نہیں کی اب تک تو آپ بالکل اسی طرز پر تحریر کر لیجئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں جو دراصل 5واں سوال ہے۔ سوال نمبر 6 ایک دفعہ پھر صفحہ نمبر 59 ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 59 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 6 جو کہ دراصل سوال نمبر 5 ہے۔ درج ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ محاورات دیے گئے ہیں جن کا آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الحمدللہ جماعت ششم سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے اندر الحمدللہ اب تک بے حد صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں، تو آپ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ تحریر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو الفاظ کے معنی واضح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ خالص آپ جانتے ہیں بیٹا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ چیز جس کے اندر کوئی کھوٹ کوئی ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص ہو، بالکل قدرتی ہو۔ ٹھیک ہے، دم ساد کے، یہ لفظ کیا ہے؟ دم ساد کے، دال پر زبر ہے بیٹا، دم ساد کے یعنی بالکل سانس روک کے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بالکل سانس روک کے، یہ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل خاموش رہ کر، بالکل خاموش رہ کر، خاموشی سے۔ اسی طرح ایک اور محاورہ دیا ہے طوفان اٹھے، لفظ کیا ہے بیٹا؟ طوفان اٹھے۔ طوفان اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، دراصل طوفان اٹھے کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامہ برپا ہونا۔ ٹھیک ہے، شور و ہنگامہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہے بے رنگ جس کے معنی ہے بغیر کسی رنگ کے، بالکل کورا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ دیا ہوا ہے دور دورہ۔ دور دورہ، دور دورہ ہونا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹا مشہور ہو جانا، شہرت پانا۔ اسی طرح دور دورہ ہونا کا مطلب یہ بھی ہے پھیل جانا، عام ہو جانا۔ آپ دونوں معنی میں کسی معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، خالص کا مطلب ہے بغیر ملاوٹ اور بغیر کھوٹ کے، دم ساتھ کے یعنی بالکل خاموشی سے، طوفان اٹھنا یعنی کہ ہر ہنگامہ برپا ہونا، بے رنگ بغیر کسی رنگ کے، اور دور دورہ ہونا یعنی کہ شہرت پانا اور بالکل عام ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 7 جو کہ دراصل سوال نمبر 6 ہوگا۔ ہوا کے فوائد بتائیے۔ بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے ہوا کے فوائد پر مشتمل کم از کم 5 سطریں تحریر کرنی ہیں، یعنی کہ 5 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہوا کے فائدے جانتے ہیں، بالکل آپ تحریر کر سکتے ہیں کسی بھی طرز کے۔ ٹھیک ہے، مگر میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں چند فائدے تحریر کیے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود سے کم از کم 5 جملے ہوا کے فوائد کے متعلق بنائیے اور انہیں تحریر کیجیے۔ تو بورڈ کی جانب چلتے ہیں بیٹا، ہوا کے فائدے ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا سوال نمبر 6 کا جواب اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہوا کے فوائد پر مشتمل سوال کا جواب۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا میں نے کتنا مختصر تحریر کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے لیے۔
چند فائدے میں نے یہاں تحریر کیے ہیں آپ کے لیے۔ ہوا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہوا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جس میں قدرت نے انسان کے لیے کئی فائدے رکھے ہیں۔ ہوا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جس میں قدرت نے انسان کے لیے کئی فائدے رکھے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ ہوا کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ بہت اہم جملہ ہے، ہوا کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں، یعنی کہ ہوا کے بغیر بالکل بھی زندگی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہم زندہ ہیں تو سانس کی بدولت، یعنی ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں، لیکن اگر ہم سانس نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سانس کے لیے ہوا کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو ہم بالکل بھی سانس نہ لے سکیں، یعنی ہم بالکل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگلا جملہ ملاحظہ فرمائیے بیٹا، اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ ہے آواز کا سفر۔ آواز کا سفر بھی ہوا کا محتاج ہے۔ آواز کا سفر بھی ہوا کا محتاج ہے، یعنی اگر ہوا ہوگی تو ہی آواز ہم تک پہنچ سکے گی۔ میں اس بات کی وضاحت نظم کے ذیل میں خوب اچھی طرح کر چکا ہوں کہ آواز کس طرح ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے اور آواز کس طرح لہر در لہر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، پرندوں کی پرواز بھی، پرندوں کی پرواز، پرواز کہتے ہیں اڑان کو، پرندوں کی اڑان بھی ہوا کے ذریعے ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت بھی ہوا سے کم ہو جاتی ہے۔ گرمی کی شدت بھی ہوا سے کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بیٹا آپ نے دیکھا میں نے کس طرح مختصر الفاظ کے ساتھ اس سوال کا جواب 5 جملوں کے اندر تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہوں گا بیٹا کہ آپ بالکل اسی طرز پر تحریر کریں، مگر آپ خود سے تحریر کریں تو وہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوگی۔ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ آپ اسی طرز کے مختصراً جملے بنا سکیں اور تحریر کر سکیں۔ آپ اپنے گھر کے بڑوں میں سے بھی کسی سے مدد لے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح بیٹا ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر آج کے کام کی وضاحت فراہم کر دوں۔ سوال نمبر 2 جو خالی جگہوں پر مشتمل ہے، اور سوال نمبر 3 جو کہ درست لفظ کی نشاندہی پر مشتمل ہے، دونوں سوالات کے جوابات آپ کاپی میں تحریر نہیں کریں گے، البتہ آپ کتاب میں ہی تحریر کر لیں گے۔ سوال نمبر 4 جو کہ نمبر 5 کے تحت دیا گیا ہے، الفاظ کے معنی، تو بیٹا الفاظ کے معنی آپ کو کاپی میں دکھا دیے گئے ہیں کہ مشق سے پہلے تحریر کیے جانے ہیں، لہٰذا ان الفاظ کے معنی آپ مشق سے پہلے تحریر کر لیں گے، اس لیے دوبارہ اس سوال کے جواب کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 جو کہ دراصل سوال نمبر 5 ہے، الفاظ و محاورات کا جملوں میں استعمال، تو اس سوال کا جواب آپ خود تحریر کریں گے۔ اور سوال نمبر 7 جو کہ دراصل سوال نمبر 6 ہے، ہوا کے فوائد، جو کہ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرز پر آپ 5 جملوں پر مشتمل تحریر کریں گے۔ اس طرح آج کا کام آپ نے نوٹ کر لیا بیٹا۔ سوال نمبر 2 تا سوال نمبر 6 آپ مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس نظم کی نثر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے تمام اساتذہ کرام کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔